بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو یوم عاشوراء کے بارے میں کچھ چند اہم باتیں بتاؤں گا، اس کی خصوصیت، اس کی فضیلت، اس کی برکتیں، اس کی بڑائی۔ یہ کتنا بڑا دن ہے۔ یوم عاشوراء اصل میں محرم کی 10ویں تاریخ کو کہا جاتا ہے۔ حالانکہ یوم عاشوراء ہر مہینے 10 تاریخ کو، جو چاند کی 10 تاریخ ہوتی ہے، اس میں آتا ہے، لیکن یہ اس طریقے سے یوم عاشوراء صرف محرم کی 10 تاریخ ہمارے دماغوں میں، دلوں میں فٹ ہوا ہے۔ اتنی بڑی اہمیت ہوگی 10 محرم کی کہ اگر ہم کسی کو رجب کے مہینے میں بولیں 10ویں تاریخ کو رجب کی یا شعبان کی کہ آج یوم عاشوراء ہے، تو وہ حیران ہو جائے گا، آج یوم عاشوراء کیسے؟ وہ تو محرم میں آتی ہے یوم عاشوراء تو۔ حالانکہ وہ اپنی جگہ صحیح کہہ رہا ہے، کیونکہ دماغ میں فٹ اس طرح سے ہو چکا ہمارے یوم عاشوراء کہ وہ 10ویں محرم ہی ہے بس۔ حالانکہ رجب کے مہینے میں بھی جب چاند کی 10 تاریخ ہوگی تو یوم عاشوراء ہی دن ہوگا، یوم عاشوراء کہلائے گا، اور رات ہوگی تو شب عاشوراء کہلائے گی۔ لیکن یہ یوم عاشوراء محرم کی 10 تاریخ کا ایسا مشہور ہوا ہے اور ایسا ہمارے دل و دماغ میں چھایا ہے کہ ہم یوم عاشوراء مانتے ہی، کہتے ہی 10 محرم کو ہیں۔ آپ یوم عاشوراء کہیے، ہر بندے کے دماغ میں فوراً آئے گا، اچھا محرم کی 10 تاریخ۔ تو یہ محرم کی 10 تاریخ کوئی معمولی تاریخ نہیں ہے، یہ محرم کا یہ یوم عاشوراء کوئی معمولی دن نہیں ہے، بہت بڑا دن ہے۔ جس طرح سے ہمارے نبیوں کے سردار ہیں نا، اور جس طرح سے شہداء میں ہمارے امام حسین علیہ السلام سپریم ہیرو تھے اور وہ سید الشہداء کہلاتے ہیں، یعنی شہداء تمام شہیدوں کے سردار، اسی طرح سے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یوم عاشوراء دنوں کا، مہینوں کا محرم سردار اور دنوں کا یوم عاشوراء سردار، ضرور یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو کل یوم عاشوراء ہے، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ، جس دن حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں مظلومیت کے ساتھ اور بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا۔ اس پر میں بات کر چکا ہوں۔ آج میں صرف آپ کو اہمیت بتانے جا رہا ہوں یوم عاشوراء کی، کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے اور کیا کیا کام کیے ہیں، اور کیا کیا واقعات رونما ہوئے، اور کیا کیا چیزیں پیش آئیں، اور کیا کیا واقعات پیش آئے۔ اسی پر میری گفتگو ہے تھوڑی سی۔ تو یوم عاشوراء کے دن ہی اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے عرش پر جو اللہ تعالیٰ کا استوا ہوا تھا وہ بھی یوم عاشوراء ہی کا دن تھا۔ اور یعنی ہندی میں کہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر وراجمان ہوا، کیونکہ استوا یا مستوی آپ شاید نہیں سمجھیں گے کچھ لوگ، میرے ویورز جن کو میں ABC سے پڑھانے جا رہا ہوں، میں ہی سب سے غریب مولوی رہ گیا ہوں جس کو شروع سے لے کر بتانا پڑے گا اسلام کیا ہے، اللہ کیا ہے، نبی کیا ہوتے ہیں، قرآن کیا چیز ہے، یہ سب مجھے شروع سے بتانا پڑے گا، تب جا کے میرے سننے والوں کو پتہ چلے گا دین اسلام کیا چیز ہے، پیغمبر کیا ہوتا ہے، شریعت کیا ہوتی ہے، سنت کیا ہوتی ہے، اہل البیت کسے کہتے ہیں، کربلا کیا تھی، یہ سب مجھے ABC سے لے کے بتانا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ میں قسطوں میں یہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ کو بتاتا رہوں گا، آپ سننا ضرور، کیونکہ ابھی آپ نہ مدرسے میں جا سکتے ہیں، نہ مسجد میں، نہ پڑھنے کا وقت ہے، نہ آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ تو چلو اس YouTube کے مادھیم سے ہی اگر آپ کو دین اسلام کی سمجھ آ جائے اور علم حاصل ہو جائے تو بڑی بات ہے، بڑی غنیمت ہے۔ اور نمبر 2، اسی روز آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور اسی روز یعنی اسی یوم عاشوراء کے روز آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور اسی روز آسمان سے زمین پر پہلی بارش برسی۔ اسی روز سے میرا مطلب آپ نے یہی سمجھنا ہے کہ اسی روز محرم کی 10 تاریخ یوم عاشوراء، محرم کی 10 تاریخ کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے، پہلی بارش برسی۔ اسی روز یونس علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر نجات دی گئی۔ اسی روز سلیمان علیہ السلام کو حکومت واپس ملی، جو ان کی حکومت چھن گئی تھی ان کی انگوٹھی کھو جانے سے۔
اور اسی روز نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری تھی۔ اب اندازہ لگائیے اس روز کیا کیا ہوا ہے، کتنے بڑے بڑے کارنامے اور بڑے بڑے کام ہوئے ہیں۔ اسی روز حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی یعنی آنکھوں کی روشنی واپس آئی تھی، جو اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے غم میں رو رو کر وہ نابینا ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی دن کی برکت سے ان کی روشنی لوٹائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اسی دن آسمان کی طرف اٹھایا تھا، اور اسی روز اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا پار کروایا تھا اور فرعون کا بیڑا ڈبویا تھا۔ فرعون کو اسی دریا میں ڈبو دیا گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو 12 سڑکیں بن گئیں دریا میں، اور وہ اپنی جماعت اور اپنے قافلے کے ساتھ، اپنے ہمراہیوں کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ دریا کے پار اتر گئے تھے۔ وہ بھی یہی دن تھا۔ اسی روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یعنی وہ پیدا ہوئے، اور اسی روز ان کو نمرود کی آگ سے اللہ نے محفوظ فرمایا، یعنی نار نمرود سے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا تھا، وہ بھی یہی دن تھا۔ اسی روز اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی بیماری کو دور کیا، جو ایک عرصے سے بیمار تھے، جسم میں کیڑے تک پڑ گئے تھے، تو اسی دن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی اور ان کی بیماری کو دور کیا۔ اور اسی روز قیامت برپا ہوگی۔ یہ تو مشہور بات ہے، سب کو تقریباً لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ محرم کا مہینہ ہوگا، 10ویں تاریخ ہوگی، یعنی یوم عاشورہ۔ یوم عاشورہ کا مطلب ہوتا ہے 10واں دن، عاشورہ 10واں دن، یوم عاشورہ۔ اگر شب عاشورہ کہیں گے تو 10ویں رات۔ تو قیامت بھی 10 تاریخ ہوگی، محرم کا مہینہ ہوگا، جمعے کا دن ہوگا، جس دن قیامت برپا کی جائے گی۔ اور پہلے زمانے میں قریش مکہ اسی روز خانہ کعبہ کا غلاف بدلتے تھے، اب وہ رسم نہیں رہی۔ اور اسی روز حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی توبہ قبول کی گئی تھی، اور اسی روز کا ہمارے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور اسی دن یزید کے بدماشوں نے امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں شہید کیا تھا۔ اب آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ اس دن کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، اور یہ دن کتنا بڑا ہے، آپ ان باتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔